الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ القسم الاول فی المنطق۔ قوله القسم الاول لما علم ضمنا فی قوله فی تحریر المنطق والکلام ان کتابه على قسمین لم يحتج الى التصریح بهذا فصح تعریف القسم الاول بلا ملاد لکونہ معہودا ضمنا وہذا بخلاف المقدمہ۔ یہ عبارت جو شرح کی میں پڑھا لما علم ضمنا سے شارح اعتراضات کے جوابات دینا چاہتے ہیں۔ پہلا اعتراض مصنف کی عبارت القسم الاول فی المنطق پر یہ وارد ہے کہ شارح نے کہا کہ پہلی قسم منطق کے بیان میں۔ اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کتاب کی تقسیم کی نہیں، یہ بتایا نہیں کہ ان کی کتاب 2 قسم یا 3 قسم یا 4 قسم پر ہے۔ انہوں نے تقسیم کی نہیں ہے، اور تقسیم کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں قسم اول۔ یہ تو اس وقت کہنا صحیح ہوتا جب پہلے تقسیم کر چکے ہوتے اور بتا چکے ہوتے کہ ان کی کتاب 2 قسم یا 3 قسم یا 4 قسم پر ہے، مگر ایسا کچھ کیے نہیں۔ تقسیم کرنے سے پہلے القسم الاول بولنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ القسم الاول پر الف لام داخل کر کے القسم الاول بولے، وہ بھی الف لام عہد خارجی کا۔ یہ داخل کر کے القسم الاول بول رہے ہیں، تو جب قسم اول کا پہلے سے علم ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے تقسیم کی نہیں ہے، تو لام عہد خارجی کا قسم اول پر داخل کر کے القسم الاول بولنا کس طریقے سے روا اور جائز ہوگا؟ یہ ہے اس مقام پر سوال۔ تیسرا سوال، اگر قسم اول پہ الف لام ان کو داخل کرنا ہی تھا جیسا کہ انہوں نے داخل کیا ہے، تو پھر مقدمہ پر بھی الف لام داخل کر کے جس طرح یہ بولے کہ القسم الاول فی المنطق، اسی طرح مقدمہ پہ الف لام داخل کر کے المقدمہ بولتے، کیونکہ جیسے قسم اول پہلے سے معلوم نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے قسم اول پہ لام عہد خارجی کا داخل کر دیا، اسی طریقے سے مقدمہ کا بھی پہلے سے علم نہیں ہے، مقدمہ بھی پہلے سے مجہول ہے، تو اس کے اوپر بھی لام داخل کر کے المقدمہ بولنا چاہیے تھا، تاکہ کم سے کم ان دونوں میں موافقت تو ہو جاتی تھی، مطابقت تو ہو جاتی تھی۔ یہ 3 سوال ہیں، پے در پے 3 سوال ہیں، اور تینوں سوال کا جواب شارح یہاں کی عبارت سے دینا شروع کرتے ہیں۔ لما علم ضمنا فی قولہ فی تحریر المنطق والکلام۔ شارح جو جواب دے رہے ہیں، حاصل یہ ہے کہ ما سبق میں مصنف کی عبارت گزر چکی، ھذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام۔ یہ نہایت آراستہ کلام ہے، کس کے بیان میں؟ منطق اور کلام کے بیان میں۔ تو ما سبق میں یہ عبارت گزر چکی فی تحریر المنطق والکلام، تو اس عبارت سے ضمناً یہ بات معلوم ہو چکی کہ مصنف کی
کتاب دو قسم پر ہے، مصنف کی کتاب دو قسم پر ہے، منطق اور کلام، یعنی ان کی کتاب کی دو قسم ہے، منطق اور کلام۔ تو فی تحریر المنطق والکلام سے ضمناً یہ بات معلوم ہو چکی کہ مصنف کی کتاب دو قسم پر ہے، پہلی قسم منطق میں اور دوسری قسم کس میں ہے؟ دوسری قسم کلام میں۔ ضمناً جب یہ بات معلوم ہو چکی ہے تو تصریح کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، پھر صاف صاف یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ ان کی یہ کتاب دو قسم پر ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہوا کہ آپ کا یہ کہنا کہ تقسیم نہیں ہوئی ہے، پہلے سے تقسیم نہیں ہوئی تو قسم اول مجہول ہے، پھر اور جب مجہول ہے تو اس کے اوپر لام عہد خارجی کا داخل کرنا بھی درست نہیں۔ جواب قسم اول پہلے سے مجہول نہیں ہے اور تقسیم پہلے نہیں ہوئی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں صراحتاً نہیں ہوئی یہ بولو تو ٹھیک ہے، مگر ضمناً تو ہو چکی ہے، تو قسم اول تو پہلے سے معلوم ہے، اور جب پہلے سے معلوم و معہود ہے تو لام عہد خارجی کا اس کے اوپر داخل کرنا درست ہے۔ یہ دو سوال کا جواب ہو گیا۔ تیسرا سوال، اگر قسم اول پہ لام عہد خارجی داخل کیا گیا ہے تو مقدمہ پر بھی داخل کیا جانا چاہیے، یہ سوال تھا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قسم اول تو پہلے سے معلوم ہے فی تحریر المنطق والکلام کے ضمن میں، اس وجہ سے اس کے اوپر لام کو داخل کر دیا گیا، لیکن مقدمہ پہلے سے معلوم نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو نکرہ لایا اور کہا مقدمۃن۔ یہ تین سوالات پے در پے تھے، تینوں سوالات کے جواب اس طریقے سے ہیں۔ لما علم ضمناً، جب ضمناً مصنف کے قول فی تحریر المنطق والکلام میں ضمناً یہ بات معلوم ہو گئی، مصنف کے قول فی تحریر المنطق والکلام میں ضمناً یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کی کتاب دو قسم پر ہے۔ ان کی کتاب کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے۔ کون کون قسم پر؟ منطق اور کلام پر۔ تو تصریح کی ضرورت نہیں ہے، بہذا فصح تعریف القسم الاول بلا ملاحظ۔ اسی سے ضمناً معلوم ہو جانے کی وجہ سے کہ ان کی کتاب دو قسم پہ ہے، ضمناً یہ معلوم ہو جانے کی وجہ سے مصنف کے قول فی تحریر المنطق والکلام میں اب القسم الاول کو لام عہد کے ذریعے معرفہ لانا بھی صحیح ہو گیا، کیونکہ پہلے سے یہ معلوم ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ ضمناً یہ معہود اور معلوم ہے۔ دو سوال کا جواب ہوا۔ تیسرے سوال کا جواب، وہذا بخلاف المقدمہ، اور یہ مقدمہ کے برخلاف ہے۔ کیونکہ یہ تو ضمناً معلوم ہے اور مقدمہ معلوم نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو معرفہ نہیں لایا، نکرہ لایا اور کہا مقدمہ۔ فإنها لم يعلم وجودها سابقا، کیونکہ مقدمہ کا وجود پہلے سے معلوم نہیں ہے تو وہ معہود نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو نکرہ لاتے ہوئے مصنف نے کہا مقدمۃن۔ یہ تین سوالات کے جوابات تھے۔ قولہ فی المنطق، فإن قیل لیس قسم الاول الا المسائل المنطقیہ فما توضیح الظرفیہ قلت۔ ایک اعتراض متن کی عبارت پر ہے، القسم الاول فی المنطق، قسم اول کس کے بیان میں ہے؟ منطق کے بیان میں۔ یہ تو میرا ترجمہ ہے۔ معترض یہ کہتا ہے کہ القسم الاول فی المنطق، مصنف کی یہ عبارت ظرفیت الشیء لنفسہ پر مشتمل ہے اور ظرفیت الشیء لنفسہ باطل ہے، تو مصنف کی یہ عبارت باطل ہے۔ کیا کہا میں؟ معترض کیا بولتا ہے؟ یہ عبارت ظرفیت پر مشتمل ہے اور ظرفیت باطل ہے، تو یہ عبارت باطل اور غلط ہے۔ اب یہ عبارت ظرفیت پر مشتمل ہے تو معترض اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے القسم الاول یہ کتاب کا جز ہے،
اور کتاب کون سی کتاب ہے؟ منطق کی کتاب ہے. اور کتاب منطق کی کتاب منطق کے مسائل کا نام ہے. تو القسم الاول بولنا ایسے ہو گیا کہ مسائل منطقیہ. یہ کیسا ہوا کہ قسم الاول کتاب کا جز ہے اور کتاب منطق کی ہے، اور منطق کی کتاب نام ہے مسائل منطقیہ کا. تو مسائل منطقیہ کا تو قسم اول سے مراد مسائل منطقیہ. پھر آگے ہے فی المنطق، اور منطق سے مراد منطق کے مسائل ہی ہے. تو عبارت القسم الاول فی المنطق، یہ عبارت اس طرح سے ہو گئی گویا کہ المسائل المنطقیہ فی المسائل المنطقیہ. مسائل منطقیہ میں ظرف اور مظروف دونوں ایک ہی ہو جا رہے ہیں، اور یہ ظرفیت الشیء لنفسہ ہی ہے. شے کا خود اپنے لیے ظرف ہونا ہے، اور یہ ظرفیت الشیء لنفسہ ہی باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظرفیت جو ہے ظرف اور مظروف کے درمیان ایک نسبت اور تعلق کا نام ہے، جو دونوں کے درمیان مغایرت کو چاہتی ہے، جو نسبت اس بات کو چاہتی ہے کہ ظرف اور مظروف آپس میں ایک دوسرے سے کے غیر ہوں. پھر یہاں اتحاد کیسے صحیح ہوگا؟ تو مصنف کی یہ عبارت القسم الاول فی المنطق یہ مشتمل ہے ظرفیت الشیء لنفسہ پر، اور ظرفیت الشیء لنفسہ باطل ہے. تو یہ عبارت باطل ہے. یہ ہے معترض کا اعتراض. جواب: اس ایک اعتراض کا 36 طریقے سے شارح جواب دیتے ہیں کہ تم نے کیا کہا، یہ ظرفیت پر مشتمل ہے اور ظرفیت باطل ہے، تو یہ عبارت باطل ہے. اس ایک اعتراض کا 36 طریقے سے. پہلے ایک سمپل اور سادھارن جواب. پہلے آپ اعتراض سن لیں. فَإِن قِيلَ اگر اعتراض کیا جائے کہ قسم اول تو مسائل منطقیہ ہی ہیں. معترض کیا کہتا ہے؟ قسم اول مسائل منطقیہ. کیوں؟ قسم اول کتاب کا جز ہے اور کتاب منطق کی ہے. تو منطق کی کتاب کس کا نام ہے؟ منطق کے مسائل کا. تو قسم اول سے مراد مسائل منطقیہ. تو اگر اعتراض کیا جائے کہ قسم اول تو مسائل منطقیہ ہی ہے اور منطق سے مراد مسائل منطق، تو عبارت کیا ہوگی؟ مسائل منطقیہ کے بیان میں. اور یہ ظرفیت ہے، ظرفیت الشیء لنفسہ ہی ہے جو باطل ہے. تو اگر اعتراض کرنے والا ایسا اعتراض کرے گا، تو میں جواب دوں گا یجوز ان یراد بالقسم الاول الالفاظ والعبارہ وبالمنطق المعنی. حاصل جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ قسم اول کتاب کا جز ہے اور کتاب منطق کی ہے، اور منطق کی کتاب منطق کے مسائل کا نام ہے. منطق کی کتاب منطق کے مسائل کا نام ہے. تو گویا کہ عبارت یوں ہو گئی مسائل منطقیہ میں ہے، اور یہی ظرفیت ہے. جواب کا حاصل یہ کہ کتاب مسائل میں منحصر نہیں ہے، یعنی کتاب صرف مسائل کا نام ہے ایسا نہیں ہے. اگر کتاب مسائل میں منحصر ہوتی، کتاب صرف مسائل کا نام ہوتا تھا، تب تو آپ جو بول رہے ہیں وہ شاید درست ہوتا تھا. مگر کتاب صرف مسائل کا نام نہیں ہے. کتاب کبھی الفاظ پر بھی بولا جاتا، کتاب کبھی الفاظ پر بھی بولی جاتی، کتاب کبھی عبارات پر بھی بولی جاتی. تو قسم اول کتاب کا جز ہے. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ قسم اول جو کتاب کا جز ہے کتاب سے مراد الفاظ و عبارات ہوں، اور منطق سے مراد معنی ہو. تو القسم الاول فی المنطق کا معنی ہوا کہ الفاظ و عبارات، یہ الفاظ و عبارات الفاظ مخصوصہ جو معنی مخصوصہ پر دلالت کرتے ہیں، یہ الفاظ و عبارات ان معنی مخصوصہ کے بیان میں. تو یہ کہنا آپ کا کہ کتاب صرف مسائل کا نام ہے،
کتاب مسائل میں منحصر ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کتاب صرف مسائل ہی کا نام نہیں ہے، کتاب صرف مسائل ہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ کتاب الفاظ و عبارات پر بھی بولی جاتی ہے، اور منطق جو ہے اس سے مراد معنی ہے۔ تو القسم الاول فی المنطق کا معنی یہ ہو گیا کہ الفاظ مخصوصہ، عبارات مخصوصہ، معنی مخصوصہ کے بیان میں کہاں ہے ظرفیت؟ ظرف الگ ہے، مظروف الگ ہے۔ یہ معترض کے اعتراض کا ایک جواب ہے۔ یجوز، قلت یجوز، میں جواب میں کہوں گا، اور آپ سن چکے کہ جواب کا حاصل یہ ہے کہ معنی کتاب مسائل میں منحصر نہیں ہے۔ میں جواب دوں گا جائز ہے کہ قسم اول سے مراد الفاظ و عبارات ہوں، یعنی قسم اول سے مراد الفاظ و عبارات لیے جا سکتے ہیں، اور منطق سے مراد معنی لیے جا سکتے ہیں۔ تو عبارت اس طریقے سے بنے گی، معنی یہ ہوگا کہ یہ الفاظ مخصوصہ ان معنی مخصوصہ کے بیان میں ہے، اور یہاں کوئی ظرفیت نہیں ہے۔ اعتراض معترض نے جو کیا، بڑا اعتراض کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا، بڑے خطرناک الفاظ کا استعمال کیا اعتراض کرتے ہوئے کہ مصنف کی یہ عبارت ظرفیت پر مشتمل ہے اور ظرفیت باطل ہے، تو یہ اعتراض باطل ہے۔ بڑے مشکل اور سخت الفاظ استعمال کیا، شارح کو یہ الفاظ پسند نہیں آئے، اس لیے ایک سمپل جواب دینے کے بعد اب تفصیل سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک اعتراض کا 35 جواب دے رہے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ کتاب صرف کس کا نام ہے؟ مسائل کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے جناب۔ تم نے کہا تھا کہ منطق صرف مسائل کا نام ہے، مسائل منطق کا نام ہے۔ ایسا نہیں، یہ غلط ہے۔ سنیے، کتاب 7 معنی پر بولی جاتی ہے۔ کتاب کا اطلاق 7 معنی پر ہوتا ہے۔ کبھی کتاب صرف الفاظ پر بولتے ہیں، کبھی صرف معنی پر بولتے ہیں، کبھی صرف نقوش پر بولتے ہیں۔ تو کتاب بولتے ہیں، کبھی اس سے مراد الفاظ لیتے ہیں، کبھی اس سے مراد معنی لیتے ہیں، کبھی اس سے مراد نقوش لیتے ہیں، کبھی الفاظ معنی دونوں پر، دونوں کا مجموعہ، کبھی الفاظ و نقوش دونوں کا مجموعہ، کبھی معنی و نقوش دونوں کا مجموعہ، کبھی الفاظ معنی نقوش تینوں کے مجموعہ۔ تو لفظ کتاب ان سب پر بولی جاتی ہے۔ سماعت فرمایا آپ نے؟ تو کتاب کے کتنے معنی ہیں؟ 7۔ قسم اول کتاب کا جز ہے، تو اب قسم اول سے الفاظ مراد لیے جا سکتے، معنی مراد لیے جا سکتے، نقوش مراد لیے جا سکتے، الفاظ و معنی مراد لیے جا سکتے، الفاظ و نقوش مراد لیے جا سکتے، معنی اور نقوش مراد لیے جا سکتے، الفاظ معنی نقوش تینوں کا مجموعہ مراد لیا جا سکتا۔ اور منطق، فی المنطق میں جو منطق ہے وہ 5 معنی میں سے کسی ایک کا نام ہے۔ تو 7 کو 5 میں جب ضرب دو گے تو 35 ہوں گے۔ مثلاً منطق بولا جاتا ہے ملکہ پہ۔ ملکہ نفس کی میں جمی ہوئی ایک کیفیت کا نام ہے، تھوڑی دیر کے لیے مہارت آپ مانیے اس کو۔ تو منطق کبھی ملکہ پر بولا جاتا ہے، منطق کبھی منطق کے تمام مسائل کے علم پر بولا جاتا ہے، منطق کبھی قدر معتدبہ جس سے منطق کی غرض و غایت حاصل ہو جائے، عصمت، اس کے علم پر بولا جاتا ہے، کبھی تمام علم نہیں، نفس اصول و قوانین پر بولا جاتا ہے، کبھی نفس قدر معتدبہ، مسائل معتدبہ کا وہی مطلب ہے جو بتا چکا ہوں، جس سے غرض حاصل ہو جائے منطق کی، اس پر بولا جاتا ہے۔ تو منطق 5 معنی پر بولا جاتا ہے۔ اب 7 کو 5 پر ضرب دیں گے تو 35 فی ظرف کے لیے ہے۔ ظرف کسی نہ کسی سے متعلق ہوتا ہے تو وہاں تقدیر ہوگی۔ مثلا قسم اول سے مراد آپ
الفاظ لیں یا معنی لیں یا نقوش لیں، یا الفاظ معنی کا مجموعہ لیں، یا معنی اور نقوش کا مجموعہ لیں، یا الفاظ و نقوش کا مجموعہ لیں، یا الفاظ و معنی نقوش تینوں کا مجموعہ مراد لیں، اور منطق سے مراد ملکہ، تو وہاں پر مقدر آپ مان لیں، وہاں ایک تقدیر ہو جائے۔ مثلاً قسم اول سے مراد 7 میں سے کوئی الفاظ ہو فی المنطق فی تحصیل الملکہ، ایک جواب ہو گیا، تو قسم اول کا معنی ہوا الفاظ فی تحصیل الملکہ، معنی المانی فی تحصیل الملکہ، یہ معنی دوسرا جواب ہو گیا۔ النقوش فی تحصیل الملکہ، الالفاظ والمعانی فی تحصیل الملکہ، الالفاظ والنقوش فی تحصیل الملکہ، النقوش والمعانی فی تحصیل الملکہ، الالفاظ والنقوش، الالفاظ والمعانی والنقوش فی تحصیل الملکہ، 7 جواب ہوا۔ اسی طریقے سے ان 7 کو جیسے ملکہ کے ساتھ آپ نے ملایا، ویسے علم بجمیع المسائل کے ساتھ ملائیے، علم بالقدر المتدبہ کے ساتھ ملائیے، نفس جمیع اصول کے ساتھ ملائیے، نفس قدر متدبہ اصول کے ساتھ، ہر ایک کو ملاتے جائیے، 7 حاصل کرتے جائیے، 7 پنچے 35، تو ایک اعتراض کا یہ 35 جواب ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں شارح کے الفاظ میں۔ تو ایک جواب دینے کے بعد کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُ وُجُوهًا أُخَرَ، دوسری صورتوں کا بھی احتمال ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ قسم اول نام ہو 7 معنی میں سے کسی ایک کا، قسم اول کتاب کا جز ہے اور کتاب 7 معنی میں سے کسی ایک کا نام ہے، تو قسم اول 7 معنی میں سے کسی ایک کا نام ہے۔ کتاب 7 معنی، کتاب کبھی الفاظ پر بھی بولی جاتی، کبھی معنی پر بھی، باقی کو آپ سمجھ لیجئے۔ تو کہتے ہیں قسم اول 7 معنی میں سے کسی ایک کا نام ہے، یا تو قسم اول نام الفاظ کا، یا معنی کا، یا نقوش کا، یا 2 سے مرکب کا، سب کو میں بیان کر چکا، یا 3 سے مرکب، اس کا قسم اول سے مراد 3 سے مرکب، یعنی الفاظ، معنی، نقوش کا مجموعہ۔ تو قسم اول سے مراد ان 7 معنی میں سے کوئی ایک ہے۔ کیسے 7 معنی میں سے ایک ہوا؟ کیونکہ قسم اول کتاب کا جز ہے اور کتاب 7 معنی کا نام ہے، تو قسم اول یا تو اس کا نام ہے، یا اس کا نام ہے، یا اس کا نام ہے، الی آخرہ۔ والمنطق، فی المنطق میں جو منطق ہے، اور منطق 5 معنی میں سے کسی ایک کا نام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے جتنے بھی علوم ہیں، منطق ہے، نحو ہے، صرف ہے، یہ علم 5 معنی پر بولا جاتا، تو نحو 5 معنی پر بولا جاتا، صرف 5 معنی پر بولا جاتا، اسی طریقے سے منطق کا اطلاق بھی 5 معنی پر ہوتا۔ تو منطق سے مراد یہاں یا تو یہ ہے، یا یہ ہے، یا یہ ہے۔ تو منطق سے مراد ملکہ لیا جا سکتا، منطق سے مراد علم بجمیع المسائل لیا جا سکتا، منطق سے مراد علم بالقدر المتدبہ الذی یحصل بہ الاسم، یہ مراد لیا جا سکتا ہے، جمیع نفس اصول مراد لیا جا سکتا ہے، نفس قدر متدبہ مسائل، نفس اصول و قواعد جن سے عصمت حاصل ہو جائے، وہ مراد لیا جا سکتا، کہتے ہیں۔ اور منطق 5 معنی میں سے کسی ایک کا نام ہے۔ منطق یا تو ملکہ کا نام ہے، نفس میں راسخ کیفیت کا نام ہے، یا تو ملکہ کا نام ہے، یا منطق علم بجمیع المسائل، جمیع مسائل کے علم کا نام ہے۔ جمیع مسائل کا مطلب یہ ہے کہ منطق کے تمام اصول و قواعد کا نام ہے، یا اس قدر متدبہ اصول و قواعد کے علم کا نام ہے جس سے عصمت حاصل ہو جائے، عصمت جو منطق سے غرض ہے۔ یا تو منطق تمام نفس مسائل جو منطق کے اصول ہیں، سارے اصول کا نام ہے، یا یہ کہ منطق نفس قدر متدبہ کا نام ہے۔ فیحصل من ملاحظۃ الخمسہ مع السبعہ، تو 5 کو 7 کے ساتھ ضرب دینے سے 35 احتمال حاصل ہوں گے۔ دیکھا آپ نے، ایک طرف سے کتاب کے جو معنی ہے لکھ دیجئے، الفاظ، الالفاظ، المعانی، النقوش،
الالفاظ والمانی، المانی والنقوش، الالفاظ والنقوش، الالفاظ والمانی والنقوش، ایک طرف سے اس کو لکھ دیجئے. دوسری طرف سے ایک ترتیب سے آپ ملکہ علم بجمیع المسائل، علم ملکہ علم بجمیع المسائل، علم بالقدر المعتدب، آخر تک پانچوں کو لکھ دیجئے. ادھر آپ نے 7 لکھا، ادھر 5 لکھا. فی ظرفیت کے لیے ہے تو کہیں تحصیل اور حصول کو مقدر مان لیجئے، کہیں بیان کو مقدر مان لیجئے، اور مقدر ماننے کے بعد ان 7 کو پہلے ایک کے ساتھ ملائیے، 7 ہو جائے گا. ایک کے ساتھ مثلا ملکہ کے ساتھ ملائیے، 7 احتمال ہو گئے. اسی طریقے سے ان 7 کو علم جمیع المسائل کے ساتھ ملائیے، 7 ہو جائے. ان 7 کو 5 کے ساتھ ملائیے، 35 ہوں گے. تو کیا کہتے ہیں؟ تو 5 کو 7 کے ساتھ ضرب دینے سے 35 احتمال حاصل ہوں گے. یقدر فی بعضها البیان وفی بعضها تحصیل وفی بعضها الحصول، کہ ان میں سے بعض میں 35 احتمال میں سے بعض میں بیان کو مقدر مانا جائے گا، بعض میں تحصیل مقدر ہوگا، اور بعض میں حصول مقدر ہوگا. کہاں کون مقدر ہوگا؟ عقل سلیم جسے مناسب سمجھے وہاں اس کو مقدر مان لو. اور وہ اس طریقے سے جو میں بتایا آپ کو کہ ایک طرف الفاظ لکھیے، ایک طرف پانچوں معنی لکھیے. مثلا جب الفاظ کو ملکہ کے ساتھ آپ ملائیں گے تو یوں کہیے: الالفاظ فی تحصیل الملکہ، المعانی فی تحصیل الملکہ، النقوش فی تحصیل الملکہ، الالفاظ والمعانی فی تحصیل الملکہ، الالفاظ والنقوش فی تحصیل الملکہ، المعانی والنقوش فی تحصیل الملکہ، الالفاظ والمعانی والنقوش فی تحصیل الملکہ. یہ اس وقت جب کہ منطق ملکہ کا نام، اور اگر منطق علم بجمیع المسائل کا نام ہے تو تحصیل بھی مقدر مان سکتے، حصول بھی مقدر مان سکتے. مثلا آپ ایسا بول سکتے ہیں: الالفاظ فی تحصیل العلم بجمیع المسائل. آپ ایسا بول سکتے ہیں: الالفاظ فی حصول العلم بجمیع المسائل. تو یہ بھی 7 ہو جائیں گے. اسی طریقے سے علم بالقدر المعتدب، یہاں بھی آپ تحصیل اور حصول دونوں کو مقدر مان سکتے. تو آپ ایسا بول سکتے ہیں: الالفاظ فی تحصیل العلم بقدر المعتدب. آپ ایسا بھی بول سکتے ہیں: الالفاظ فی حصول العلم بالقدر المعتدب. اور نفس مسائل نفس قدر معتدب، تو یہاں پر آپ بیان مقدر مان سکتے، اور ایسا بول سکتے ہیں مقدر مانیں گے، اور ایسا بول سکتے ہیں: الالفاظ فی بیان نفس جمیع المسائل، المعانی فی بیان نفس جمیع المسائل، النقوش فی بیان نفس جمیع المسائل، آخر تک. اسی طرح نفس قدر معتدب میں بھی بیان مقدر مانیں گے. آگے کی عبارت ہم دیکھتے ہیں. قولہ مقدمہ، اے ہذہ مقدمہ. یہ دونوں طرح سے مقدمہ کو پڑھتے ہیں. اکثریت اسے مقدمہ پڑھتی ہے، مگر بہت سارے اہل علم اسے مقدمہ پڑھتے ہیں. شارح بھی اسے مقدمہ ڈال کے فتحی کے ساتھ. یہ ابھی ہماری بحث نہیں ہے. مقدمہ، اے ہذہ مقدم، یہ مقدمہ ہے. اس عبارت سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس عبارت سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ مقدمہ کو رفع ہے اس لیے کہ یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے، اور وہ ہذہ ہے، یہ مقدمہ ہے. بین فیہا امور ثلاثہ، یہ جو مقدمہ ہے اس میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں، 3 باتیں بیان کی گئی ہیں. کیا کیا؟ منطق کی تعریف، بیان حاجت للمنطق، اور منطق کا موضوع. تو کتاب کے شروع کرنے سے پہلے مقدمہ یعنی منطق کی تعریف، موضوع اور اس کی ضرورت کا بیان، تاکہ شروع کرنا اس کتاب کو، اس علم کو بصیرت پر رہے، پوری بصیرت پوری روشنی میں شروع کرنا ہو. اس وجہ سے نفس مسائل منطق، نفس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مقدمہ سے کتاب شروع کیے، مقدمہ کو پہلے رکھے تاکہ شارع فی العلم کا علم کو شروع کرنا پوری روشنی میں ہو.
بین فیہا امور ثلاثہ، مقدمہ میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 منطق کی تعریف، نمبر 2 بیان حاجت للمنطق، نمبر 3 منطق کا موضوع۔ وہی ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، یہ مقدمہ دراصل مقدمۃ الجیش سے لیا گیا ہے۔ مقدمۃ الجیش جس طریقے سے کہ لشکر کے آگے ایک ٹکڑی، ایک جماعت ہوتی تھی، جس ٹکڑی سے پوری جماعت کا تعلق ہوتا، اور وہ ٹکڑا، وہ طائفہ پوری جماعت کے لیے مفید ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ آگے اس بات پر نظر رکھتی تھی کہ کہیں دشمن تو ہمارے گھات میں نہیں ہے، پھر اس بات پر نظر رکھتی تھی کہ کس راستے سے اور لے جانا اپنے لشکر کو مناسب ہے اور بہتر ہے، اور کہاں قیام، کہاں ٹھہرنا وہ بہتر ہے۔ تو وہ مقدمۃ الجیش لشکر کے آگے ہوا کرتا تھا، پورے لشکر سے اس کا رابطہ ہوا کرتا تھا، اور پورے لشکر کے لیے وہ طائفہ نفع بخش ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی کلام کا یہ ٹکڑا یا علم کا یہ ٹکڑا، جس کو کلام اور علم سے پہلے لایا جاتا ہے، اس ٹکڑا اور اس گروہ کا تعلق پورے کلام، پورے علم سے ہوتا، اور یہ پورے کلام سے اس کا رابطہ ہوتا، پورے علم سے اس کا رابطہ ہوتا، پورے کلام اور علم میں یہ نافع بخش ہوتا ہے، نفع بخش ہوا کرتا ہے۔ تو یہ لیا گیا مقدمۃ الجیش سے، اور جس طریقے سے مقدمۃ الجیش کا رابطہ پورے لشکر سے ہوتا، ویسے ہی اس کا رابطہ کتاب یا علم سے ہوتا ہے، ایسا بتانا چاہتے ہیں۔ وہی ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، یہ مقدمہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے۔ والمراد منہا، اور مراد مقدمہ سے یہاں پر جو مقدمتن ہے، مقدمہ سے مراد یہاں پر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقدمہ ایک اس معنی پر بولا جاتا ہے جس کو ابھی شارح بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ مقدمہ منطق کی کتاب میں اس قضیے پر بھی بولا جاتا ہے جس قضیے کو قیاس یا حجت کا جز بنایا گیا۔ مثلاً العالم متغیر کل متغیر حادث، تو مناطقہ بولتے ہیں کہ العالم متغیر کل متغیر حادث، یہ ایک قیاس ہے۔ اس قیاس میں العالم متغیر ایک قضیہ ہے، اس قضیہ کو اس قیاس کا جز بنایا گیا، تو منطقی بولتے ہیں العالم متغیر ایک مقدمہ ہے، کل متغیر حادث دوسرا مقدمہ ہے۔ تو منطقی کے نزدیک مقدمہ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ اس قضیہ پر بھی ہوتا ہے جس قضیے کو قیاس یا حجت کا جز بنایا گیا ہے، اس پر بھی ہوتا ہے۔ تو اب مقدمہ کا اطلاق اس قضیہ پر بھی ہوتا ہے جس کی تفصیل میں بیان کی، اور مقدمہ کا اطلاق اس معنی پر بھی ہوتا ہے جس کو شارح ابھی بیان کرنے والے ہیں۔ تو اب کہنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر مقدمہ سے مراد کیا ہے؟ وہ قضیہ جسے قیاس کا جز بنایا گیا وہ مراد ہے، یا مقدمہ سے وہ معنی مراد ہے جس کو شارح بیان کرنے جا رہے ہیں؟ تو یہاں اس وجہ سے بولے کہ اس جگہ مقدمہ سے مراد وہ قضیہ نہیں ہے جسے قیاس یا حجت کا جز بنایا گیا ہے، بلکہ اس جگہ مقدمہ سے مراد یہ معنی ہے۔ اللہ والمراد منہا ہا ہونا، اور مراد مقدمہ سے اس جگہ پہ یہاں پہ کیا ہے؟ ان کان الکتاب عبارہ عن الالفاظ والعبارہ طائفۃ من الکلام، وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنِ الْمَعْنِی۔ پہلی بات یہ کہ مقدمہ کے 2 قسم کی جاتی، مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ العلم۔ تو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کتاب، مراد مقدمہ سے یہاں پر، اگر کتاب الفاظ و عبارات کا نام، جس کو آپ سن چکے ہیں، کتاب اگر الفاظ و عبارات کا نام ہے، کتاب اگر الفاظ و عبارات کا نام ہو، تو ایسی صورت میں مقدمہ سے مراد کلام کی ایک ٹیم، کلام کا ایک گروپ، جس گروپ کو مقصود کے آگے کیا گیا ہے، لارتباط المقصود بہا، مقصود کے
اس گروہ سے، اس گروپ سے مرتبط ہونے، رابطہ کی وجہ سے، ونفعہا، اور اس طائفہ کے مقصود میں نفع بخش ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر الفاظ و عبارات کا نام ہے تو مقدمہ سے مراد طائفۃ من الکلام قدمت امام المقصود ہے۔ اور اگر کتاب معنی کا نام ہے، ابھی آپ سن چکے، اگر کتاب معنی کا نام ہے تو مراد مقدمہ سے معنی کی ایک ٹیم، ایک جماعت، ایک گروپ، جس پر باخبر ہونا شارف العلم کے لیے ضروری ہے، تاکہ شارف العلم کا علم کو شروع کرنا بصیرت پر ہو۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ مقدمہ سے مراد یا تو مقدمۃ الکتاب ہے یا مقدمۃ العلم ہے، سمجھ رہے ہیں، مقدمۃ الکتاب ہے یا مقدمۃ العلم ہے۔ مقدمۃ الکتاب ہے اس وقت جب کہ کتاب سے مراد الفاظ و عبارات ہیں، مقدمۃ الکتاب مقدمہ سے مراد اس وقت جب کہ کتاب سے مراد الفاظ و عبارات ہوں، اور مقدمہ سے مراد مقدمۃ العلم اس وقت ہے جب کہ کتاب سے مراد معنی ہے۔ تو مقدمہ کی دو قسم ہو گئی، مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ العلم۔ مگر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ بتا چکے کہ کتاب 7 معنی پر بولا جاتا ہے، الفاظ پر بھی، معنی پر بھی۔ کتاب سے الفاظ بھی مراد لیے جا سکتے، معنی بھی مراد دیے جا سکتے۔ ایسے ہی آپ نے کہا نقوش پر بھی بولا جاتا، تو دو ہی قسم مقدمہ کو دو ہی قسم میں کیوں منحصر کر دیا؟ 7 طرح کا مقدمہ بتانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ مقدمہ کی 7 قسمیں ہیں۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، حاصل جواب یہ ہے کہ قوم نے اصطلاح بنایا ہے کہ مقدمہ کی دو ہی قسم ہیں، مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ العلم۔ ان 2 قسموں پر انہوں نے اضافہ نہیں کیا ہے، تو قوم نے اصطلاح بنا لیا ہے، ولا مناقشۃ فی الاصطلاح، اور اصطلاح میں کوئی مناقشہ نہیں ہے۔ کتاب میں دوسرے احتمالات کی تجویز، یستدعی جوازہ فی المقدمہ، مقدمہ میں بھی ان احتمالات کے جواز کی مقتضی ہے جو اس کتاب کا جز ہے، لیکن قوم نے الفاظ اور معنی پر اس باب میں اضافہ نہیں کیا، اس لیے مقدمہ کی دو ہی قسم ہوئی ہے، مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ العلم، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اصطلاح بنا لیا ہے قوم نے، ولا مناقشۃ فی الاصطلاح، اور اصطلاح میں کوئی مناقشہ نہیں ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔